جی السلام علیکم، میں ہوں عادل نظامی اور اس ٹائم موجود ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر، جہاں پر بڑی سیاسی گرما گرمی جاری ہے اور گیم جو ہے وہ تقریباً اوور ہو چکی ہے، لیکن حکومتی کیمپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آخری مراحل میں داخل ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پرائم منسٹر کو کور کرتے ہیں، نسیم صدیقی صاحب۔ صدیقی صاحب، یہ بتائیے گا معاملہ ختم ہو گیا؟ معاملہ تو جی بالکل اس وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایم کیو ایم نے جب سے جوائن کیا ہے اور ابھی کچھ دیر بعد آپ کو پتہ ہے اعلان بھی ہو جائے گا، تو اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان کی وزارت عظمیٰ بھی چلی جائے گی اور وفاقی کابینہ بھی ڈیزالو ہو جائے گی۔ لیکن ابھی جس طرح کابینہ کا اجلاس چل رہا ہے اور جو سازش کی بات ہو رہی ہے، مجھے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم ہر کسی کی بات کو جو ہے مطلب اعتبار نہیں کرتے، صرف اپنی دشمنی کے اندر۔ کیوں اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ سازش نہیں ہوئی؟ کیا بے نظیر بھٹو کے ساتھ سازش نہیں ہوئی؟ ان کو بیرونی ہاتھوں نے مارا تھا۔ لیاقت علی خان کو کس نے مارا؟ اگر جس طرح نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا جب پاناما آیا تھا تو پھر یہ بیرونی ملک سے ہی آیا تھا نا، اندرون ملک تو نہیں ہوا تھا۔ پھر 400 بندوں کا نام آیا، اس میں تحقیق صرف نواز شریف کے خلاف ہوئی، ان کو یہاں سے نکالا گیا۔ تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے ساتھ سازش ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان جس طرح اس وقت وفاقی کابینہ کے اجلاس سے جو ہے خطاب کر رہے ہیں، ابھی وہ خط دکھانے والے ہیں، تو اس خط کے اوپر نہیں دکھا رہے، منع کر دیا گیا خط دکھانے کو۔ سینئر اینکرز جو آئے ہیں، چلو گھنٹہ ہو گیا، چیف جسٹس کو دکھائیں، چیف آف آرمی اسٹاف کو دکھائیں، سیکورٹی کونسل کو دکھائیں۔ اگر واقعی کوئی اتنی سیریس بات ہے تو اس کے اوپر سیریس ایکشن ہونا ہے۔ حکومت تو آنی جانی چیز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کاشف رفیق صاحب، آپ یہ بتائیں کہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، قومی سلامتی کے ادارے کیا آن بورڈ ہوں گے؟ اگر یہ پورا معاملہ اسی طرح ہوتا جس طرح بتایا جا رہا ہے تو قومی سلامتی کے ادارے کدھر کھڑے ہیں؟ ملک کے خلاف سازش ہے، 22 کروڑ عوام کے، وزیر اعظم کے خلاف، پوری قوم کے خلاف سازش ہے، تو یہ قومی سلامتی کے ادارے کہاں ہیں؟ بہت شکریہ عادل نظامی صاحب۔ دیکھیں، اس آج کی سچویشن کو سمجھنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ماضی کے تجربات اور ماضی کی پریکٹسز جو اس کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، آج سے جب نون لیگ کی حکومت تھی 3.5 سال قبل، نون لیگ کے اوپر پیناما کیس تھا اور تحریک انصاف سمیت دیگر اپوزیشن جماعتیں روڈوں پر تھیں۔ اس کے بعد نون لیگ کی حکومت ان ہاؤس چینج ہو گیا، نواز شریف صاحب نائل ہو گئے، جو بھی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ میں نے یہ ماضی کا اوور ویو اس لیے دیا کہ آج 3.5 سال بعد تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف بھی یہ معاملہ آ گیا اور آج ایک سازشی خط سامنے آ گیا، ہر چیز ہو گئی۔ تو آخر کیا ایسی وجوہات ہیں کہ ایک جمہوری حکومت جو اپنے 5 سال پورے نہیں کر پاتی ہے، کوئی پرائم منسٹر اپنے 5 سال پورے نہیں کر پاتا اور 3.5-4 سال کے بعد، 2.25 سال کے بعد یا 3.25 سال کے بعد کوئی نہ کوئی سازش جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے، من حیث القوم سوچنا چاہیے، ایز اے جرنلسٹ سوچنا چاہیے، وکیل جو بھی ہم فیکشن ہے سوسائٹی ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ دوسری جو بات آپ نے کی، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے ود دی کور آف پیور ہارٹ انہوں نے اپنی چیزیں عوام کے سامنے رکھی، لیکن شاید وہ سیاسی طور پہ ڈیلے کر گئے، اوور کانفیڈنٹ ہو گئے، ڈیلے بھی کر گئے، اور ساتھ میں دیکھیں ابھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اگر اتنی اہم چیزیں تھیں، قومی سلامتی کا معاملہ تھا، تو اس کو اتنا ڈیلے کیوں کیا گیا؟ پہلے اس کو سامنے کیوں نہیں لایا گیا؟ اور اس کا بہترین جو فورم ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی تھی، وہ آلریڈی بنی ہوئی ہے، جس میں افغانستان کے مسئلے ڈسکس ہوتے ہیں، اپنی بیرونی دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں، وہاں بھی معاملے کو نہیں لے جایا گیا۔ بالکل نظامی صاحب، آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہیں، آپ سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں سلامتی کونسل کا، اور اس کے بعد آپ تمام اکابرین کے سامنے وہ خط رکھتے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی عجیب بات ہے، وزیر اعظم صاحب نے تو صرف خط لہرایا، لیکن جو دوسرا کام کیا وہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ ایسا کام کر دیا کہ وزیر اعظم صاحب سے بھی 2 قدم آگے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ خط جو ہے وہ ہائیسٹ ملٹری پرسنالٹیز کو یہ خط دکھایا ہے۔ اب ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم نے خط دکھایا، دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہم کسی کو دکھائیں گے نہیں، آج آپ کہتے ہیں ہم اینالسٹ کو بھی دکھائیں گے، ہم وفاقی وزراء کو بھی دکھائیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج آپ نے اسپیشل کابینہ کی میٹنگ میں خالد مقبول صدیقی صاحب کو اور خالد مقصی صاحب کو انوائٹ کیا کہ آئیں آپ کو خط دکھائیں۔ اگر یہی کام کرنا تھا، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ اگر یہی کام کرنا تھا تو آپ 2 دن پہلے 4 دن پہلے انہیں بلاتے، ان سے ملتے، سیاسی لوگ تھے، وزیر اعظم صاحب چل کے جاتے، اور جب وزیر اعظم خالد مقصی صاحب کے پاس چل کے گئے لاجز میں تو وہاں پہ ان کو خط دکھا دیتے۔ اس ٹائم 11th آور میں لوگ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں شاید یہ بھی ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے خلاف اس میں کوئی شک نہیں ہے، سازشیں ہو رہی ہیں، اس ملک کو سیکیورٹی وائز پولیٹیکلی ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے، اس کے محرکات اندر سے ہوں یا باہر سے ہوں ان کو فکسیشن ہونا چاہیے اور بے دریغ جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے ڈیلے کر دیا جس کی وجہ سے آج یہ سچویشن بنی۔ جی بالکل، پرائم منسٹر کی جانب سے ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ ابھی سینئر اینکرز بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود ہیں، وفاقی کابینہ اراکین بھی موجود ہیں اور معاملے کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہاں سے ہم پرائم منسٹر ہاؤس سے آپ کو ایک خبر دے رہے ہیں، بہت دیر ہو چکی ہے اور عمران خان قصہ ماضی بن چکے ہیں۔